ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے کلام اللہ کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا ہے۔ ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بہت ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے، مذہب اسلام کے ماننے والے ہوں یا مذہب اسلام کے علاوہ کے ماننے والے ہوں، لیکن یہاں پر مخاطب ایک خاص طبقہ اور جماعت کے لوگ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، جب تم بیوی کا خرچہ اٹھانے کی طاقت اور استطاعت رکھتے ہو تو چاہیے کہ تم شادی کر لو، ایک طریقے حیات تلاش کر لو۔ اگر تم بیوی کا خرچہ اٹھانے کی طاقت اور استطاعت نہیں رکھتے ہو تو روزہ رکھو، اس لیے کہ روزہ نفسانی خواہشات کو توڑنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ میرے محترم سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ صاف اعلان کر رہی ہے، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے اور شادی انسان کی ضرورت ہے، سماجی برائیوں کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن صدیوں تک برادران وطن کے ساتھ رہتے رہتے یہ مسلمانوں میں بھی شوری کبھی غیر شوری طور پر کچھ رسم و رواج عام ہوتے چلے گئے، جن میں سے ایک رسم جہیز کی ہے جسے لعنت کہنا زیادہ مناسب ہے اور وہ مسلمانوں میں بھی پھیل گئی ہے۔ برادران ملت، نوجوان ساتھیوں، جہیز در حقیقت ایک لعنت ہے جو ہم سے چمٹ گئی ہے۔ ہم نے اس لعنت کو تمدن سمجھ کر قبول کر لیا ہے، چونکہ اس میں عیش و عشرت کے سامان کی فراوانی نظر آتی ہے، مفت کی دولت مل جاتی ہے۔ کچھ مالدار طبقوں نے اس کو اپنی نمائش کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ دولت مندوں نے اللہ کی دی ہوئی نعمت کو حرص و طمع پیدا کرنے کا آلہ بنا لیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ جہیز دے کر حاصل دولت کی نمائش کرنا ہوتی ہے، مگر اس نمائش نے ہم کو اتنا ذلیل بنا دیا ہے کہ اس کا ہمیں تصور بھی نہیں۔ کتنی لڑکیاں جہیز کی بھیڑ چڑھ گئی، کتنی بچیوں کی شادی نہیں کر سکتے اس لیے کہ داماد کو دینے کے لیے ان کے پاس ٹی وی اور ماروتی کار نہیں ہے۔ حیرت تو یہ ہے کہ جہیز دینے والے کہتے ہیں ہم کو اپنی لڑکی سے محبت ہے۔ اگر لڑکیوں سے محبت ہے، ان کی فکر ہے تو ان کو میراث میں حصہ مقرر کرے، دین شریعت کے مطابق ان کا حق ادا کرے۔ یہ کیا کہ جہیز کے نام پر مشرکانہ رسمیں جاری کی جائیں۔ حاضرین گرامی، ذرا غور کیجیے، جہیز نے درمیانی طبقے پر زندگی گزارنا کافی تنگ کر دیا ہے اور غریب زادیوں کی شادیاں ایک مسئلہ بنا دی ہے جس کی فکر لاحق ہونا ہر درد مند انسان کا فرض ہے۔ حیرت اور افسوس تو اس وقت ہوتا ہے جب تعلیم یافتہ اور شریف سمجھے جانے والے لوگ بھی جہیز کی فرمائش کرتے ہیں اور شرعی شرم و شرافت بالائیں طاق رکھ کر امیر زادیوں کی تلاش میں جوتیاں چٹکاتے پھرتے ہیں اور جس چوکھٹ سے سب سے زیادہ ملنے کی امید ہوتی ہے اسی کے ہاتھوں اپنے کو بیچ دیتے ہیں۔ پہلے دیکھا تھا بازار میں صنم بکتے ہیں، پہلے دیکھا تھا بازار میں صنم بکتے ہیں، آج کیوں شرم نہیں آتی کہ ہم بکتے ہیں؟ تیری عظمت کی قسم، مرد کی قیمت ہے ہی کم، مرد بک سکتا نہیں، بکتے ہیں مٹی کے صنم۔ سامعین کرام، وہ لوگ بھی قابل مذمت ہیں جو مال و در کی گنگا بہا کر اپنی صاحبزادیوں کے لیے شوہر خریدتے ہیں اور جن لڑکیوں کے بارے میں فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھا جس نے 3 لڑکیوں کو دینی و دنیاوی تعلیم و تربیت سے آراستہ کر ان کی مناسب لوگوں سے شادیاں کر دی، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اب وہی لڑکیاں ماں باپ کی زندگی کو جہنم بنا دینے کا سبب سمجھی جاتی ہیں۔ اس میں قصور ان معصوم شریف زادیوں کا نہیں بلکہ سماج کے اخلاق و سود روایات و رسموں کا ہے جو انسانیت کا لہو چاٹتی ہیں، شرافت کی ہڈیاں نوچتی ہیں اور غیرت دار باپ کی پگڑیاں چلواتی ہیں۔ اسی پر بس نہیں بلکہ معصوم دو چیزوں کو خودکشی کرنے پر بھی مجبور کرتی ہیں، اور سب سے بڑے اور مجرم وہ لوگ ہیں جو نہ
ہے